ارمان، ارمان، وہ چلاتے ہوئے اس کے لگژری اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تھی اور انتہائی غصے میں تھی۔ کہاں ہو تم؟ ارمان ملک، سامنے آؤ۔ مہوش کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس وقت ارمان اس کے سامنے ہو اور وہ اسے جان سے مار ڈالے۔ دوسری جانب ارمان اپنے چکراتے سر کو تھامے پانی سے بھرے باتھ روم ٹب میں جا گرتا خود کو ہوش و حواس میں واپس لا رہا تھا۔ اپنی وائٹ شرٹ کے فرنٹ بٹن کھولتے اس وقت وہ خود کو جلتی آگ میں جھلساتا محسوس کر رہا تھا کہ باتھ ٹب کا ٹھنڈا پانی بھی اسے سکون و تراوت نہیں پہنچا پا رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے گہرے سانس بھر رہا تھا جب اس کی سماعتوں سے دور کہیں کوئی آواز ٹکرائی۔ ارمان ملک، ہاؤ ڈیئر یو! ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ تم سب کے سامنے میری انسلٹ کرو۔ جان نہ لے لوں میں تمہاری؟ امیر ہوگے تم تو اپنے گھر میں، مجھ پہ اپنی امیری کا روب کبھی بھول کے بھی مت ڈالنا، سمجھ آئی بات؟ مہوش چلاتے چلاتے کھلے دروازے سے اسے باتھ ٹب میں آنکھیں بند کیے بیٹھے دیکھ غصے میں تپی تپی اس تک اندر ہی آ گئی، جو اس کی سب سے بڑی غلطی بلکہ گناہ بننے والا تھا۔ میری زندگی کو عذاب بنائے خود تم باتھ ٹب میں گھسے خود کو پرسکون کر رہے ہو، ہماری زندگی کا سکون غارت کر کے، یو ایڈیٹ! وہ بری طرح دل میں لائی۔ اس کی مسلسل بکواس سنتے ارمان نے ذرا سی اپنی آنکھیں واکی تو اس کی آنکھوں کے سرخ ڈورے دیکھتی ایک پل کو مہوش کا دل بری طرح دھڑکا۔ یکدم اسے جگہ اور اپنی اور ارمان کی پوزیشن کا احساس جاگا۔ وہ غصے میں ایک مرد کے گھر اکیلے چلی آئی تھی، ارمان کے علاوہ یہاں کوئی تھا بھی نہیں۔ یکدم اسے اپنی غلطی کا احساس جاگا۔ وہ گھبرا کے اسے دیکھتی پلٹی تھی کہ اپنی ہائی ہیل کی وجہ سے وہ پیچھے کی طرف گرتی سیدھا ارمان کے سینے سے جا لگی اور پوری طرح بھیگ گئی۔ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ وہ جتنا اٹھنے کی کوشش کرتی اتنی ہی واپس اس کی گود میں گرنے لگتی۔ ارمان کے اندر کی دہکتی آگ نے مہوش کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک دم سے ارمان نے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنایا اور اسے جکڑ لیا۔ مہوش بری طرح گھبرائے خود کو چھڑانے کے چکروں میں مزید اس کے قریب ہوتی چلی گئی۔ ارمان نے اس کا چہرہ اپنے چہرے سے قریب تر کیا تو مہوش کے دل کی دھڑکنوں نے سپیڈ پکڑی۔ وہ دونوں ہی گہرے سانس بھر رہے تھے۔ مہوش اس سے دل ہی دل میں بے انتہا محبت کرتی تھی، لیکن ان کے بیچ ہمیشہ یہ امیری اور غریبی رکاوٹ بنی رہی۔ ارمان نے ہمیشہ اسے نیچا دکھایا تھا۔ ارمان کے اپنے دوست تھے تو مہوش کے اپنے۔ وہ اسکالرشپ پہ اتنی بڑی یونی میں پڑھ رہی تھی جبکہ ارمان نے ہمیشہ یہی ٹونٹ کیا تھا کہ بنا سفارش کے کسی کو کوئی اسکالرشپ نہیں ملتی۔ کچھ مشترکہ دوستوں کی وجہ سے اکثر ان دونوں کی لڑائی یونی میں چلتی رہتی تھی، جس وجہ سے ارمان کی کزن اس کی خالہ کی بیٹی اروبا سخت چڑ کھاتی تھی اور وہ بھی مہوش کو ارمان کے ساتھ مل کے ٹیز کیا کرتی تھی، اور آج بھی اس نے جھوٹ بول کے مہوش کو ٹیز ہی کیا تھا، جس پہ وہ آگ بگولا ہوتی کیب کرواتے اس کے اپارٹمنٹ آ پہنچی۔ اب اتنے نزدیک آ کر دور جاؤ گی؟ ارمان نے آنکھیں میچے سرگوشی کی۔ پلیز ارمان، چھوڑ دو مجھے۔ مہوش اپنے دل کی دھڑکنوں، اپنے احساسات اور جذبات سے بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ وہ ارمان سے محبت کرتی تھی لیکن بہکنا نہیں چاہتی تھی، پر شیطان انہیں بہکا رہا تھا، اور اس وقت وہ دونوں ہی شیطان کے بہکاوے میں آ رہے تھے کہ اپنی حدوں کو بھولنے لگے تھے۔ نہیں چھوڑ سکتا، میں سلگ رہا ہوں، ماں میرے اندر ایک آگ دہک رہی، اس میں جل کے مر جاؤں گا، پلیز مجھ سے دور مت جانا۔ ارمان نے اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتے شدت جذب کے عالم میں کہا۔ مہوش تو اس کی بات سنتی غائب دماغی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ہوش میں نہیں تھا، وہ کسی نشے کے زیر اثر تھا۔ مہوش کو فوراً احساس جاگا تو اپنے لب بھینچ گئی۔ وہ نشے میں اس کے قریب آ رہا تھا اور جیسے ہی نشہ اترتا وہ اسے بھول جاتا۔ مہوش نے اپنی آنکھوں کو سختی سے میچ کے کھولا اور خود کو جھٹکے سے ارمان کی گرفت سے نکالا۔ ارمان ہوش میں نہیں تھا لیکن وہ ہوش میں تھی۔ دور رہو مجھ سے، میں تمہارے دل بہلانے کا سامان نہیں مسٹر ارمان ملک، جسٹ لیو می۔ وہ غصے سے کہتی بات جب سے باہر نکلنے لگی کہ ارمان نے اسے واپس اندر کھینچا۔ وہ اس کے اوپر آن گری، اس کے ہونٹ ارمان کی گردن کے ساتھ مس ہوئے، اس کی لپسٹک کا نشان ارمان کے گلے پہ اپنی چھپ چھوڑ گیا۔ یو ڈونٹ گو، تم آئی اپنی مرضی سے ہو اور جاؤ گی میری مرضی سے۔ ارمان اسے خود سے لگائے زبردستی اپنی باہوں میں اٹھائے باتھ روم سے نکلتا بستر پہ لے گیا۔ مہوش بری طرح پینک ہوئی، لیکن ارمان کی جان لیوا گرفت سے خود کو چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ ارمان نے اسے بستر پہ گرایا تو وہ اپنا توازن کھو گئی۔ وہ خود کو سنبھالتی اس سے پہلے ہی ارمان نے اس کے اوپر آتے اس کے اطراف میں ہاتھ رکھے، اس کو قابو کیا تھا۔ ارمان پلیز لیو می، تم ہوش میں نہیں ہو، تم غلط کر رہے ہو، چھوڑ دو مجھے۔ وہ چلا رہی تھی لیکن ارمان اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اس پہ اپنی دسترس جما گیا۔ وہ بری طرح پینک ہوئی،
لیکن ارمان کے وجود کے نیچے وہ جیسے دب سی گئی تھی۔ اپنے اللہ سے وہ دعا گو تھی کہ اس کی عزت کو بچا لے۔ ایک وہی رکھوالا تھا، اسی سے مدد مانگ رہی تھی۔ ارمان اس کی گردن پہ اپنے لب رکھتا بے خود ہوا تھا۔ اس کو بری طرح جھنجھوڑتا وہ ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ سر نفی میں ہلاتا وہ اوپر کو اٹھتا اپنا سر تھام گیا۔ مہوش گہرے سانس بھرتی بمشکل اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ چکرا کے واپس ارمان کے اوپر گری۔ ارمان نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور اپنے سینے سے لگاتے آنکھیں موند گیا۔ اسے خود پہ قابو کھو رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی خود کو اور مہوش کو بچا گیا۔ اللہ نے ان دونوں کو بچا لیا، لیکن کیا دنیا انہیں چھوڑ دے گی؟ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور میمونہ بیگم کی آنکھیں دروازے کی جانب ٹکی ہوئی تھی۔ ان کی بیٹی مہوش ابھی تک گھر نہیں لوٹی تھی۔ ان کا دل بری طرح ہول رہا تھا۔ دل میں برے برے خیالات آ رہے تھے۔ مہوش ان کی اکلوتی بیٹی تھی، جس کو انہوں نے بہت سہن سہن کے پالا تھا، اپنے سے کبھی الگ نہیں کیا تھا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میمونہ بیگم نے بیوگی کے بعد لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے اپنی بیٹی کی تعلیم کو جاری رکھا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اسکالرشپ پہ یونیورسٹی کی پڑھائی تک پہنچ گئی۔ وہ اپنی بیٹی کے خواب پورے ہوتے دیکھ بہت خوش تھی۔ ان دنوں مہوش انہیں کافی ڈسٹرب محسوس ہو رہی تھی۔ شاید پڑھائی کا بوجھ تھا جس وجہ سے وہ گھر بھی دیر سے آ رہی تھی، لیکن آج تو بہت دیر ہو گئی تھی۔ رات کے سائے اپنے پر پھیلائے گہری تاریکی چھوڑتے جا رہے تھے۔ وہ ساری رات وہیں دروازے کے پاس ٹکی رہی۔ ایک پل کے لیے بھی ان کی آنکھیں بند نہیں ہوئی تھی۔ ان کے پاس موبائل نہیں تھا کہ وہ مہوش کو ایک کال ہی کر لیتی، اور نہ ہی وہ اتنی تیز ترار تھیں کہ یونی پہنچ کے خیر خبر لیتی۔ ان ماں بیٹی کا ایک دوسرے کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ایک کرائے کے گھر میں وہ رہتے تھے جس کا کرایہ وہ 4 ماہ سے نہیں ادا کر پائے تھے، اور گھر کا مالک مکان انہیں بہت دفعہ تنگ کر چکا تھا، کرایہ بھی بڑھانے کی بات کرتا، لیکن میمونہ بیگم کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ کرایہ بھی ادا کر پاتی۔ گھر کا گزارا بمشکل ہو رہا تھا۔ ایسے میں بس وہ مالک مکان کی باتیں سنتی رہ جاتی۔ اس بات کے لیے بھی مہوش بہت زیادہ پریشان تھی، اور آج اروبا نے بھی اسے سنا دی تو وہ آپا کھوتے ارمان کے پاس پہنچ گئی تھی۔ صبح ہوئی تو دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں تھے۔ ارمان کی آنکھ کھلی تو مہوش کو اپنے سینے پہ سر دھرے سوئے دیکھتا وہ ایک پل کو تو سٹل ہوا، لیکن اگلے ہی پل اس کا دماغ جاگنے لگا۔ کل کی پارٹی کے مناظر اس کی آنکھوں میں گھومنے لگے، جب اس کے دوست علی نے زبردستی اسے سافٹ ڈرنک پلائی تھی، لیکن اس سافٹ ڈرنک میں کچھ تھا۔ اس وقت بھی ارمان کو محسوس ہوا، لیکن اسے علی پہ پورا بھروسہ تھا۔ وہ اس کا سچا دوست تھا، لیکن انسان ہمیشہ وہیں سے ٹھوکر کھاتا ہے جہاں اسے کبھی ٹھوکر کی امید نہیں ہوتی۔ علی نے دوستی کے روپ میں اس کے ساتھ دشمنی نبھائی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گمسم سا تھا کہ مہوش کی آنکھ بھی کھلی۔ اس نے اپنا سر پکڑتے اوپر اٹھایا۔ ارمان کو اپنے قریب دیکھ اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا کہ اگلے ہی پل خود کو اس کے اوپر جھکا دیکھ اس کا دماغ دھک سے اڑا۔ وہ جھٹ سے پیچھے ہٹی۔ اپنی بکھری حالت دیکھ وہ گہرے سانس بھرتی سراسیمگی کی حالت میں ارمان کو دیکھنے لگی، جو اس کے گلے پہ بنے اس نشان کو دیکھ رہا تھا جو اس کی دی ہوئی سوغات تھی۔ وہ اپنے لب بھینچ گیا، مطلب رات میں وہ اس کے ساتھ تھی۔ اس سوچ کے آتے ہی ارمان نے سختی سے آنکھیں میچی۔ مہوش لڑکھڑاتے ہوئے بستر سے کرنٹ کھاتی اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ ونڈو سے باہر دیکھا تو روشنی بتا رہی تھی کہ اندھیرا چھٹ گیا ہے، وہ اندھیرا جس میں اس کے ہاتھ سے سب کچھ چھوٹ گیا تھا۔ مہوش، لسن ٹو می پلیز۔ ارمان اپنی جگہ سے اٹھا، اسے مہوش کی آنکھوں کے آنسو سب بتا رہے تھے۔ وہ اس کے ساتھ زبردستی کر چکا ہے۔ لیو می، وہ چلائی۔ مہوش نے اپنا حلیہ دیکھا، اس کے کپڑے سوکھ تو گئے تھے لیکن حالت بکھری ہوئی تھی۔ اپنے بالوں کو گھبرائے ہوئے پیچھے کیا۔ سب برباد ہو گیا ارمان، اس ایک رات نے میرے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے، سوچ سکتے ہو تم؟ وہ ہذیانی انداز میں بال نوچتے ہوئے چلائی۔ اپنی بکواس بند کرو، رات جو کچھ بھی ہوا سو ہوا، تم یہاں آئی ہی کیوں؟ میں نے بلایا تھا تمہیں یا زبردستی تمہیں یہاں لے کے آیا تھا؟ ارمان بھی ایک لمٹ تک ہی اس کی سن سکا۔ اب غصے سے اس کے بازو دبوچے بولا، چھوڑو مجھے، تم نے مجھے جانے ہی نہیں دیا۔ وہ اس کے سینے پہ زور سے ہاتھ مارتی چلائی، تم نے سب برباد کر دیا ارمان، تم نے مجھے برباد کر دیا، میرا فیوچر، میرا کیریئر سب برباد کر دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے چہرہ چھپاتے رو دی۔ ارمان نے لب بھینچے۔ ارمان نے خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے روکے رکھا۔ جسٹ گو ٹو ہیل۔ ارمان کو بھی سخت غصہ آیا۔ کیا ہوا؟ زیادہ سے زیادہ ایک رات ہی گزاری ہے نا، قیمت لے لو۔ اتنا کہتا وہ دراز کی جانب بڑھا اور وہاں سے چیک بک نکال آیا۔ پکڑو اسے، بلینک چیک ہے، بھر لو اپنی مرضی سے رقم اور بنا لو اپنا فیوچر۔ ارمان نے اس کے منہ پہ چیک مارا تھا۔ اس کی باتوں سے مہوش کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ کیا سمجھ رہا تھا؟ اسے لگ رہا تھا رات کو ان کے بیچ کچھ ہوا تھا، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ مہوش جانتی تھی، پر ارمان کو ایسا کیوں لگا کہ کچھ ہوا ہے؟ شاید وہ نشے میں تھا۔ مہوش
دماغ میں ابھرنے والے سوالات کے خود ہی جواب دیتی بالکل چپ ہو گئی تھی۔ تم اس ایک رات کے بدلے اپنی مرضی سے اس میں قیمت لکھو اور نکلو یہاں سے، ارمان نے حقارت سے کہا۔ بس بہت ہو گیا، تم نے کیا مجھے کوئی مال سمجھا ہوا ہے جس کی قیمت ادا کر رہے ہو؟ جان لے لوں گی میں تمہاری۔ وہ اس کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھی۔ ارمان نے اس کی دونوں کلائیوں کو سختی سے جکڑا کہ وہ تڑپ کے رہ گئی۔ اپنی حد میں رہو، ورنہ رات کا تو صرف ایک ڈیمو تھا جو نشے کی حالت میں بے خودی میں سب ہوا۔ اب اپنے ہوش و حواس میں دوبارہ سے وہ دہرانا نہیں چاہتا۔ بہتر ہوگا یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ بدنامی کیا ہوتی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ارمان کی باتوں سے مہوش کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اپنے آنسو پونچھتی اس کے چیک کو دیکھتی پھاڑ کے اس کی جانب اچھال گئی۔ تمہیں تمہاری امیری مبارک ہو، وہ قہر بھرے لہجے میں کہتی دروازے کی جانب بڑھتی دروازہ کھول گئی۔ اس ایک پل کو مہوش نے اب ساری زندگی پچھتانا تھا۔ سامنے کھڑے نیوز رپورٹر اور ان کے قریبی دوست اس وقت سب دروازے پہ موجود تھے۔ نیوز رپورٹر دھڑا دھڑ ان کی تصویریں لے رہے تھے۔ مہوش نے اپنا چہرہ چھپایا۔ اس کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یکدم پیچھے کھڑا ارمان آگے بڑھتا مہوش کو اپنے پیچھے کر گیا اور خود چٹان بنا اب اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ ان سب میں اروبا اور علی کو دیکھ ارمان کے دماغ میں جھکڑ چلنے لگے۔ اس کا جی چاہا سب کے سامنے انہیں جان سے مار ڈالے۔ کیا بےہودگی ہے یہ؟ آپ سب میرے گھر کے باہر کیا کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے بولا۔ مسٹر ارمان ملک، آپ کی یونی کی ایک لڑکی آپ کے گھر سے صبح صبح باہر نکل رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نیوز رپورٹر کی بات پہ ارمان کا جی چاہا ایک زور کا تھپڑ اسے رکھ کے دے۔ اپنی حد میں رہ کے بات کریں، میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنے والے آپ ہوتے کون ہیں؟ ارمان غصے سے چلایا۔ سر، آپ ایک مشہور بزنس ٹائکون فراست ملک کے بیٹے ہیں اور آپ بنا نکاح کسی جائز رشتے کے بنا ایک غیر لڑکی کو منہ بند کریں اپنا۔ کس نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں؟ نکاح میں ہے وہ میرے۔ اب اگر کسی نے ایک لفظ بھی غلط منہ سے نکالا تو میں یہیں کھڑے کھڑے تم سب کی جان لے لوں گا۔ ارمان کی دھاڑ پہ سبھی دم سادے اسے دیکھنے لگے۔ اروبا اور علی کا وہ حال تھا، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میری منکوہا ہے، اب بیوی بھی بن گئی ہے، مجھے کوئی شوق نہیں اپنی پرسنلز سب کے سامنے شیئر کرنے کا، لیکن اگر آپ سب کو اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو بہت جلد آپ سب کو ولیمے پہ انوائٹ کروں گا، آ جائیے گا۔ اب دفعہ ہو جائیں سب یہاں سے۔ ارمان ملک نے غصے سے ان کے منہ پہ گیٹ بند کیا۔ اپنے پیچھے پلٹ کے مہوش کو دیکھا جس کا ہاتھ اٹھا تھا اس پہ۔ بدلے میں اس کا ہاتھ بھی اٹھنے لگا تھا، لیکن وہ اپنے ہاتھ کی مٹھی سختی سے بھینچ گیا۔ کیوں جھوٹ بولا تم نے؟ کب ہوا ہمارا نکاح؟ وہ دبی دبی آواز میں چلائی۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ۔ وہ بری طرح روتی زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ تم چاہے کچھ بھی کہہ لو، کچھ بھی صفائی دے دو، لیکن میں بدنام ہو چکی ہوں ارمان ملک۔ وہ دکھ سے بولتی رو رہی تھی۔ میرا سب کچھ ایک رات نے چھین لیا، اور باقی کی کسر اخبار میں چھپنے والی نیوز نکالنے کی۔ وہ گھبرا کے بولی۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، جو کچھ ہوا رات کو وہ انجانے میں ہوا، لیکن آج جو باہر پریس والے آئے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اسے میں سب کے سامنے لے آؤں گا۔ ہاں، جو میں نے میڈیا سے کہا اسے سچ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آج ابھی اسی وقت تم سے نکاح کروں گا، اور جو گناہ ہوا ہے اس کا ازالہ بھی کروں گا۔ ارمان کے پختہ لہجے پہ مہوش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اس سے رشتہ جوڑنے کا بول رہا تھا، مہوش سے، وہ مہوش جسے اس نے ہمیشہ حقارت کی نگاہ سے دیکھا تھا، جو اس کے سٹیٹس کے مطابق نہیں تھی۔ آج وہ اس سے نکاح کرنے کی بات کر رہا تھا۔ شاید اس کا نشہ بھی اترا نہیں تھا۔ اس کی بات کو سیریس نہ لیتے مہوش نے سر جھٹکا۔ مجھے جانا ہوگا، میری امی میری راہ تک رہی ہوں گی، مجھے جانا ہے۔ وہ زمین سے اٹھتی اپنے آنسو پونچھنے لگی کہ ارمان نے اسے پھر سے کلائی سے دبوچا۔ تمہیں لڑکی ہو کے ذرا بھی اپنی عزت کا خیال نہیں، جبکہ مجھے امیر ہونا تو عزت بھی امیروں والی ہے۔ تمہارا سٹیٹس خطرے میں پڑ گیا ہے میری وجہ سے، اس لیے تم مجھ سے نکاح کر کے اپنا سٹیٹس بحال رکھنا چاہتے ہو۔ سب لوگ جو تمہیں یہاں ارمان ملک کو جانتے ہیں وہ اس کے کریکٹر کے بارے میں سوال اٹھائیں، اس کو کریکٹر لیس کہیں، اس کا کردار مشکوک کریں تو کیسے جیے گا ارمان ملک؟ تمہیں صرف اپنی پرواہ ہے ارمان ملک، یو آر سیلفش۔ وہ خود سے اپنے بازو چھڑاتی اسے آئینہ دکھاتی باہر نکل گئی۔ ارمان اس کی باتوں کو سنتا کتنی دیر تو اپنی جگہ سے ہل ہی نہ سکا۔ وہ جا چکی تھی، اس کی سچائی اس کے منہ پہ مار کے۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی اس کی ماں چھوٹے سے کچے صحن میں بیٹھی اس کی راہ تک رہی تھی۔ آنکھیں تو جیسے دروازے پہ ہی ٹکی تھی، ان کی آنکھوں کی سرخی رت جگہ کا پتہ دے رہی تھی۔ ماں، وہ ان کے پاس جاتی گھٹنوں کے بل بیٹھتی بری طرح روتی۔ وہ اس کی جانب دیکھ نہیں رہی تھی، جس وجہ سے مہوش کو زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ امی میری طرف دیکھیں نا پلیز۔ وہ روتے ہوئے ان کا چہرہ اپنی جانب موڑتی بے بسی کی انتہا پہ تھی۔ امی آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ وہ بلکتے ہوئے بولی۔ میمونہ بیگم نے ایک خالی نظر بیٹی پہ ڈالی۔ جانتی ہو جس کی بیٹی ساری رات گھر نہ آئے اور صبح ہوتے وہ واپس لوٹ کے آئے تو وہ ماں کیسی ہوتی ہے؟ وہ اندر ہی اندر تڑپ کے بولی۔ امی پلیز۔ وہ کرب سے روتے ہوئے سر جھکا گئی۔
وہ اپنی بے گناہی اپنی پاک دامنی کیسے ثابت کرے گی؟ غصے میں اس نے جو قدم اٹھایا، ارمان کے گھر جا کے اس کا خمیازہ اب اسے ساری زندگی بھگتنا پڑے گا۔ امی پلیز۔ وہ آگے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ میمونہ بیگم نے کسی اچھوت کی طرح اسے پیچھے دھکیلا۔ دور رہو مجھ سے، مر گئی تمہاری ماں تمہارے لیے، وہ سختی سے کہتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ امی سچ میں ایسا کچھ نہیں جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ میں رات کہاں تھی تم کس کے ساتھ تھی؟ وہ سختی سے سوال کر رہی تھی۔ امی وہ کچھ پوچھا ہے مہوش، بتاؤ کہاں تھی رات بھر؟ دو جواب اور کرو مجھے غلط ثابت۔ وہ آنسو ضبط کرتے غصے سے بولی تو مہوش کی نظریں جھوک گئیں۔ کون ہے وہ؟ بتاؤ مجھے۔ میمونہ بیگم اس کا جھکا سر دیکھتے سمجھ گئی تھی۔ امی سب انجانے میں ہوا، وہ میں غصے میں وہاں چلی گئی اور کیا مہوش؟ وہ دل تھام کے سن رہی تھی۔ امی وہ نشے میں تھا، مجھے نہیں پتا تھا، قسم لے لیں آپ۔ چٹاخ! میمونہ بیگم کا ہاتھ اٹھا اور مہوش کے گال پہ 5 انگلیوں کو چھاپ گیا۔ تو مر کیوں نہیں گئی مہوش؟ یہ دن دیکھنے سے پہلے اچھا ہوتا میں مر جاتی۔ وہ دکھ و تکلیف سے بول رہی تھی۔ امی سچ میں کچھ نہیں ہوا، میں آج بھی ویسی ہی ہوں، آپ کی بیٹی۔ وہ ماں کے ہاتھ تھام کے دکھ سے بولی تو میمونہ بیگم نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ خبردار جو مجھے چھوا تو، مر گئی تم میرے لیے، آج تم نے مار دیا اپنی ماں کو۔ وہ اس سے اپنا رخ پھیر گئی۔ مہوش کا رو کے برا حال تھا جبکہ میمونہ بیگم اندر جا چکی تھی۔ فراست ملک اس وقت انتہائی غصے کے عالم میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہے تھے۔ جب سے ان کے بیٹے ارمان ملک کی نیوز ان تک پہنچی تھی تب سے وہ نہ کسی سے بات کر رہے تھے نہ کسی کی کال اٹینڈ کر رہے تھے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کی بھی کال اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ وہ گھر میں الگ پریشان تھی۔ فراست ملک اپنے بیٹے ارمان ملک کے لیے نہ جانے کیا کیا سوچ کر بیٹھے تھے۔ وہ اسے یونیورسٹی پڑھائی کے لیے بھیجتے تھے اور وہ نہ جانے کن لڑکیوں کے چکر میں پڑ چکا تھا، اور پھر میڈیا پہ اتنی بڑی بات بول دی اس نے۔ کتنے سوالات ان کے اوپر اٹھے ہوئے تھے جن کے جواب خود وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ جب تک وہ ارمان ملک سے مل نہیں لیتے وہ کسی سے بھی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ مہوش کے جانے کے بعد ارمان ملک کتنی دیر یوں ہی سر تھامے بیٹھا رہا، لیکن کب تک؟ اسے اب اس دنیا کو فیس کرنا تھا۔ جو کچھ اس کے دوست علی نے اس کے ساتھ کیا اس کا جواب تو اس نے لینا ہی تھا۔ علی اور عروبہ نے مل کر اس کے خلاف سازش کی تھی اور ارمان ملک پوری طرح اس میں پھنس گیا تھا۔ دوسری طرف مہوش تھی، بھلے ہی وہ اس کی دشمن تھی اور وہ اس سے چڑھتا تھا، لیکن اس کے لیے کبھی اس نے اتنا برا نہیں سوچا تھا جتنا اس کے ساتھ برا سلوک کر چکا تھا۔ اسے رات کا کوئی لمحہ یاد نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اس کی باہوں میں تھی۔ اس کی گردن پہ وہ نشان اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ وہ ہر حد سے گزر چکا تھا۔ ارمان کا جی چاہا خود کو مار ڈالے، وہ نفس کا غلام کبھی نہیں تھا، لیکن رات کو نشے میں وہ سب کچھ بھلا بیٹھا۔ وہ اپنے بال نوچتا بستر پہ ڈھیسا گیا۔ یا اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں نشے میں تھا، وہ تو ہوش میں تھی۔ وہ پیچھے ہٹ جاتی، دور ہو جاتی مجھ سے، روتی چلاتی مجھے مارتی۔ اس نے کیوں نہ روکا مجھے؟ وہ اپنے دماغ کے پردوں پہ رات کے منظر کو سوچنے کی کوشش کرنے لگا۔ بات تب میں تھا وہ جب اس کے پاس آئی تھی، اس پہ آن گری اس کے قریب تر ہوئی۔ ارمان نے اسے محسوس کیا، جھٹ سے آنکھیں واں کی۔ ہاں، وہ میرے نزدیک تھی۔ آگے کیا ہوا؟ ہم بستر پہ کیسے آئے؟ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ وہ کب سے موبائل سے دھیان ہٹائے مسلسل پریشان تھا، اور اب اس کا دھیان کیا؟ فراست ملک بابا کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ شٹ، یقیناً ان تک بھی خبر پہنچ گئی ہوگی۔ اب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جانا تھا، اس لیے وہ ان کی کال کو اگنور کر رہا تھا، لیکن کال بھی آئے جا رہی تھی۔ مجبوراً ارمان کو کال اٹھانی پڑی۔ جہاں کہیں بھی ہو ابھی اسی وقت فوراً میرے آفس میں پہنچو، انہوں نے سرد لہجے میں کہا اور کال کاٹ دی۔ وہ سر نفی میں چھٹکتا پھر سے بستر پہ ٹھہسا گیا۔ مہوش کا روتا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کر رہا تھا۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ پوری رات وہ گھر سے باہر رہی تھی اور مڈل کلاس طبقے میں یہ بات بہت معیوب سمجھی جاتی تھی۔ نہ جانے اس کے گھر والے کیا سلوک کریں گے اس کے ساتھ۔ ارمان بے اختیاری میں ہی مہوش کو سوچتا چلا جا رہا تھا۔ جان سے عزیز باپ کی بجائے آج وہ ایک مڈل کلاس عام سی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ امی، آپ مجھے میری صفائی میں کچھ کہنے کا ایک بار موقع تو دیں۔ مہوش نے پھر سے اپنی امی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اسی اثنا میں ان کی نظر اس کی گردن پہ پڑی۔ انہوں نے مہوش کا دوپٹہ ایک طرف کرتے وہ نشان دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ ان کا دل دہل سا گیا۔ مہوش کا ہاتھ بے اختیار اپنی گردن کی جانب اٹھا اور وہ پوری جان سے لرز گئی۔ لرزتی نظروں سے اس نے اپنی ماں کی جانب دیکھا جن کی آنکھوں میں اب اس کے لیے صرف اور صرف بے یقینی تھی۔ مہوش، مجھے صاف صاف بتا دو کون ہے وہ لڑکا؟ میں ابھی اور اسی وقت تمہارا اس سے نکاح کرانا چاہتی ہوں۔ میں یہ بدنامی کا بوجھ نہیں سہ سکتی، میں مر جاؤں گی ورنہ۔ میمونہ بیگم نے اپنے چہرے پہ زور زور سے تھپڑ مارتے ہوئے خود کو پیٹا۔
रोते रोते महविश की हिचकियां बंध गईं। वो ना कसम उठा सकी, ना माँ को यकीन दिला सकी, और जो उन्होंने उसकी गर्दन पे निशान देखा उससे वो अब अपनी माँ की नजर में दागदार हो गई थी। महविश, तुम चाहती हो अगर तुम्हारी माँ जिंदा रहे तो अभी और इसी वक्त उस लड़के का नाम बताओ, वरना मैं अपने आप को मार डालूंगी, उन्होंने जारहाना अंदाज में कहा। अरमान, वो बमुश्किल बोली। फोन करो उसे, अभी इसी वक्त, वो निकाह के लिए आए। मैमूना बेगम ने गुस्से से कहा। अम्मी प्लीज, सुना नहीं तुमने? आज पहली बार वो उसके साथ सख्ती से पेश आ रही थी, वरना महविश ने हमेशा उन्हें बहुत नर्म खो अंदाज में ही पाया था। पहली बार उनको इतना गुस्से में देखकर वो शश्त रह गई और मजबूरन उसको अरमान के नंबर पर कॉल करनी पड़ी, वो नंबर जो उसने कब से संभाल के रखा था, लेकिन कभी कॉल करने की नौबत ही नहीं आई थी। अरमान अपने नंबर पे अननोन नंबर से कॉल आती देखकर चौंका और आगे बढ़कर मोबाइल उठाकर कॉल रिसीव कर ली। हेलो। दूसरी जानिब हिचकियों से रोती हुई एक आवाज सुनाई दी, बल्कि हजारवें हिस्से में वो जान गया था कि दूसरी जानिब महविश है। महविश, क्या हुआ था? तुम रो क्यों रही हो? उसकी आवाज में बेचैनी थी, फिक्र थी। अम्मी बुला रही हैं, एड्रेस सेंड कर रही हूँ, वो चाहती हैं कि तुम्हारा और मेरा निकाह हो जाए। रोते हुए उसने अपना मुद्दा बयान किया। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अरमान ने कहते हुए कॉल बंद कर दी, जबकि दूसरी जानिब महविश हिचकियों से रोती रह गई। सच शुक्र था कि अरमान उससे निकाह के लिए राजी हो गया था, वरना वो भी इनकार कर देता तो वो कहाँ जाती। उसने उम्मीद भरी निगाहों से अपनी माँ की जानिब देखा तो उन्होंने अपना रुख फेर लिया, और ये महविश के लिए सबसे बड़ी सजा थी। कुछ देर गुजरी थी कि अरमान मौलवी साहब और 2 गवाहों को लेके महविश के घर पहुंच गया। मैमूना बेगम ने मोहल्ले की 2 औरतों को बुलाया था। अपनी बेटी को उन्होंने एक बड़ी सी शॉल ओढ़ाई, दिल पे पत्थर रखते हुए उन्होंने अपनी बेटी का निकाह एक ऐसे इंसान के साथ कर दिया जिसको वो जानती तक न थी। लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्हें यह कदम उठाना पड़ा, क्योंकि वो ये भी जानती थी कि दागदार हुई लड़की को कोई नहीं अपनाता। आज नहीं तो कल ये राज खुल ही जाना था, और उस वक्त वो क्या करती। इसलिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला किया था। निकाह के बाद महविश मैमूना बेगम के पास आन खड़ी हुई, हाथ जोड़े माफी मांगने की कोशिश की तो मैमूना बेगम ने सख्ती से अपना रुख फेर लिया। वो चाहकर भी उसे माफ नहीं कर सकती थी। उन्हें लगता था उनकी बेटी बहुत समझदार है, लेकिन उनकी बेटी ने उनका सर आज झुका दिया था। जाओ, चली जाओ यहाँ से, और दोबारा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, उसे सख्ती से कहती हुई वो अंदर की जानिब बढ़ती, अपने कमरे का दरवाजा बंद करके। महविश उस बंद दरवाजे को देखती रह गई। अरमान उसके पास खड़ा था। वो जानता था कि ये मुश्किल वक्त है और इसकी वजह वो खुद था, लेकिन ये सब कुछ एक गैर इरादी फेल था। उसका खुमियाजा भुगतने को भी तैयार था, और इसीलिए उसने निकाह कर लिया था। वो भले कितना ही बुरा इंसान हो, लेकिन किसी लड़की के साथ इस कदर बुरा नहीं कर सकता था। महविश, चलो मेरे साथ। अरमान ने मजबूती से उसका हाथ थामा। महविश बेबसी से उसे देखती रह गई, जो उसका हाथ थामे उसे बाहर ले जाने लगा। वो तो जैसे एक जिंदा लाश सी थी। माँ से बिछड़कर वो अंदर ही अंदर मर चुकी थी। माँ की बेयकीनी उसे मार रही थी। अरमान मलिक उसे लिए मलिक हाउस की जानिब गामजन हुआ। उसके मोबाइल पर एक बार फिर से उसके बाबा की कॉल आने लगी। माथे पे बल डाले उसने मोबाइल की जानिब देखा और कॉल रिसीव करते ही कान से लगा गया। तुम्हें मैंने कुछ कहा था। मलिक साहब की आवाज सुनते हुए अरमान ने माथा मसला। मैं अपनी बीवी के साथ मलिक हाउस आ रहा हूँ, आप भी आ जाइए, वहीं मुलाकात हो जाएगी। अरमान ने कहते हुए कॉल काट दी, जबकि दूसरी जानिब फरासत मलिक मोबाइल को देखते हुए हैरान हो रहे थे कि उनके बेटे ने उनसे आखिर कह ही दिया था। वो इतना जल्दबाज निकलेगा उन्होंने सोचा तक न था। सफिया बेगम इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी में डाइनिंग हॉल के सोफे पे सर थामे बैठी थी। अरमान मलिक के निकाह की न्यूज पूरे मीडिया पे जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। अरमान और वो लड़की तस्वीरों में और वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उनका बेटा इतनी बड़ी हरकत करेगा उन्हें अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। उन्हें यही लग रहा था कि उनके बेटे के खिलाफ कोई साजिश हुई है। खाला जान, इतना सब कुछ हो गया और आप अभी भी यही कह रही हैं कि अरमान बेगुनाह है। आप जानती हैं कि वो लड़की अरमान के पीछे पड़ी हुई थी और अरमान को उसने ट्रैप किया, लेकिन अरमान कोई दूध पीता बच्चा नहीं था। वो क्यों उसकी बातों में आ गया? अरूबा, तुम कुछ भी कह लो, फिर भी मैं यही कहूंगी कि मेरा बेटा बेकसूर है। उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है, उसे फंसाया जा रहा है, और तुम देखना जैसे ही अरमान घर आएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सफिया बेगम ने निहायत सख्ती से कहा, जबकि अरूबा तंजिया अंदाज में मुस्कुराई। 1 माह पहले की तो बात थी जब अरूबा ने अरमान के साथ रिश्ता जोड़ने की बात की। तब अरमान ने कितनी बेदर्दी से अरूबा के रिश्ते से इनकार कर दिया था, बल्कि उसने यहाँ तक कहा था कि उसका कैरेक्टर भी ठीक नहीं। आज एक माह बाद फाइनली अरूबा ने अपना बदला ले लिया था, अरमान के किरदार को मशकूक बनाकर। सीने पे बाजू बांधे वो अपनी खाला को देख रही थी कि मेन डोर से गाड़ी अंदर आने की आवाज सुनाई दी। सफिया बेगम और अरूबा दोनों चौंक गई। अरूबा की वालिदा अतिया बेगम भी वहीं मौजूद थी। इतनी देर में उन्होंने अरमान मलिक और उसके साथ एक लड़की को
आते हुए देखा। अरूबा की तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन न आया कि अरमान उसको अपने साथ घर ले आएगा। सफिया बेगम अपनी जगह से खड़ी होती हैरत से अपने बेटे को देखती चली जा रही थी। कभी एक नजर उस लड़की को देखती और फिर एक नजर अपने बेटे को देखती, जो बहुत खुद एतमादी के साथ वहां खड़ा था, जबकि सामने खड़ी अरूबा को उसने एक सख्त घूरी से नवाजा, जिसने अली के साथ मिलकर उसके साथ इतना बुरा सलूक किया कि आज वो अपनी नजरों के साथ अपनों की नजरों में भी गिर गया था। अरमान, ये कौन है? सफिया बेगम ने सवालिया अंदाज से उसकी जानिब देखा। मामा, ये महविश है, मेरी बीवी, अरमान ने साफ लफ्जों में कहा। उसी असना में फरासत मलिक अंदर आते दिखाई दिए। उन्होंने भी अरमान मलिक के कहे गए अल्फाज सुन लिए थे। आगे बढ़कर उन्होंने अरमान मलिक के चेहरे पे एक जोरदार थप्पड़ लगाया। वो हैरानी से अपने बाप की जानिब देखे गया। इस दिन के लिए मांगी थी मैंने अल्लाह से औलाद, बदनामी का दाग लगा दिया तुमने हमारे खानदान पे। फरासत मलिक गुस्से से धाड़े। आपको जो कहना है आप मुझे कह लें, मैं उफ तक नहीं करूंगा। और ये लड़की जिसको तुम निकाह करके ले आए हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें और तुम्हारी इस बीवी को मैं कबूल कर लूंगा और इस घर में रहने दूंगा? हरगिज नहीं। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त इस घर से निकाल दूंगा अगर तुमने इस लड़की को तलाक न दी तो। उनकी बात पे महविश ने अपनी खमदार पलकें उठाते हुए हैरत से उस संगदिल शख्स को देखा। बाबा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप चाहें तो मेरी जान ले लें, लेकिन मैं महविश को नहीं छोड़ूंगा। वो कतई अंदाज में बोला। अगर तुमने इस लड़की को नहीं छोड़ा और 1 घंटे के अंदर अंदर तुमने मीडिया पे ये खबर नहीं दी ये सब एक ट्रैप था, तुम्हें फंसाया गया है, तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दूंगा। फरासत मलिक ने एक एक बात पे जोर देते हुए कहा। उनकी इतनी संगदिली देखकर अरमान मुठियां भेज गया। वो उनकी इकलौती औलाद था, सब कुछ उसी का था, और आज उसे आग करने की बातें की जा रही थी। उनकी बातें सुनते हुए सोफिया बेगम की आंखें भी आंसुओं से तर हो गईं। वो कैसे अपने बेटे को इतनी बड़ी सजा दे सकते थे? ठीक है बाबा जान, आपको आपकी ये जायदाद, धन, ये दौलत मुबारक हो, लेकिन मैं भी महविश को नहीं छोड़ सकता। मेरी वजह से इसके किरदार पे बात आई है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं कसूरवार हूँ और मेरी वजह से एक लड़की सफर करे, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ठीक है, लो इस लड़की को और दफा हो जाओ यहाँ से। फरासत मलिक ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, जबकि अंदर ही अंदर वो बुरी तरह टूट रहे थे। अरमान मलिक ने एक नजर अपनी माँ की जानिब देखा। उनकी आंखों में कितना दुख, कितनी उम्मीद थी, जिनमें यही था कि उनका बेटा उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा। उन्होंने हसरत भरी निगाहों से अपने बेटे की जानिब देखा। अरमान ने महविश की कलाई को सख्ती से थामा। महविश उस सरफिरे को देखती रह गई, जो उसके लिए आज अपने बाप से थप्पड़ तक खा गया और अपना सब कुछ उसकी खातिर छोड़ने को तैयार हो गया। एक बात याद रखना अरमान मलिक, अगर तुमने इस घर की दहलीज को पार कर लिया तो वापसी के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। फरासत मलिक ने एक आखिरी बार आजमाया था कि शायद वो उनकी बात मान ले। अरमान मलिक ने रुककर उनकी बात सुनी, लेकिन उनकी जानिब पलटा नहीं। वो जानता था पलटा तो अपनी माँ की आंखों के आंसू देखकर वो पिघल जाएगा, लेकिन इस वक्त उसे महविश का साथ देना था, जो उसकी वजह से कसूरवार ठहराई गई थी, जिसके किरदार पे उंगलियां उठाई गईं। वो उसे लिए बाहर आया तो उससे गाड़ी की चाबियां भी ले ली गईं। उसने खामोशी से सब कुछ उनके हवाले करते हुए सिर्फ महविश की कलाई को थामा। उसे लिए बाहर आया। महविश को अंदर ही अंदर इस चीज का बुरी तरह दुख हो रहा था कि उसकी वजह से अरमान से सब कुछ छिन गया, जबकि उनके बीच में तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था जिसकी वजह से उसने महविश से निकाह किया था। और जब ये हकीकत अरमान को पता चलेगी तो वो क्या करेगा? उसके साथ उसे देखते हुए बुरी तरह घबरा गई थी और अपनी कलाई उसके हाथ से छुड़ाई। अरमान ने हैरत से गर्दन मोड़ के उसकी जानिब देखा। अरमान प्लीज, तुमने मेरे साथ निकाह किया, मेरे लिए यही बहुत है। मेरी खातिर कुछ भी मत छोड़ो, अपने वालिदैन को ना अपने आसाइश भरी जिंदगी को। तुम्हारा ये एहसान है मुझ पर कि तुमने मुझसे निकाह कर लिया। बस अब मजीद कुछ नहीं चाहिए। मैं किसी भी हॉस्टल में जाकर रह लूंगी, लेकिन तुम अपनी अम्मी अब्बू को मत छोड़ो। महविश ने सर झुकाए हुए बमुश्किल तमाम अल्फाज तरतीब देते हुए उससे कहा। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि तुमसे निकाह करने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूं? मिसिस महविश, अरमान मलिक, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। और अरमान मलिक तो अपनी इस्तेमाल शुद्ध चीज किसी को नहीं देता। तुम तो मेरी बीवी हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें दुनिया के आसरे पे छोड़ दूंगा? और अगर तुम्हें लग रहा है कि धन दौलत से ही अरमान मलिक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अरमान मलिक की एक अपनी भी पहचान है और बहुत जल्द वो तुम्हें पता चल जाएगा। मेरी फिक्र नहीं करो। अरमान मलिक ने अपने पॉकेट से मोबाइल निकालते हुए किसी को कॉल मिलाई। महविश को उसके मजबूत इरादे से डर लगने लगा। जिस दिन उसे सारी सच्चाई का पता चलता, न जाने वो महविश के साथ क्या सलूक करता। कैब करवाता वो महविश को लिए अपने एक फ्लैट पे पहुंच गया। ये उसका अपना जाती फ्लैट था, जो उसके दादा ने स्पेशल उसके नाम किया था, जिसके बारे में मलिक फरासत तक नहीं जानते थे। दोनों दादा पोते के ढेरों सीक्रेट हुआ करते थे, लेकिन कुछ माह पहले ही उनकी डेथ हो गई थी।
پر ملک دلاور اپنے بیٹے ملک فراست کی سخت طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے انہوں نے جائیداد کا ایک حصہ ڈائریکٹ اپنے پوتے کے نام پہ کر دیا تھا، اور یہ بات فراست ملک جانتے تو تھے لیکن مکمل طور پہ نہیں جانتے تھے کہ کیا کچھ انہوں نے ارمان ملک کے نام کر دیا۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ فلیٹ کے اندر آتے ہوئے مہوش نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، یہ میرا گھر ہے، وہ ایک طرف بنے ہوئے ٹی وی لاؤنج کی جانب بڑھتا ہوا سرسری انداز میں بولا۔ اور وہ جو اپارٹمنٹ تھا کل رات وہاں؟ مہوش نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ارمان نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ میرے بابا جان کا ہے لیکن یہ میرا ہے۔ ارمان ملک نے اپنے موبائل سے کسی کو میسج کرتے ہوئے مہوش کو اس کی بات کا جواب دیا۔ مہوش وہیں کھڑی رہی۔ کافی دیر وہ موبائل پہ لگا رہا اور مہوش کے وجود کو فراموش کر گیا۔ مہوش کو رہ رہ کر اپنی ماں کی یاد ستا رہی تھی۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گی، لیکن فی الحال اس نے وہاں سے آنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ جانتی تھی وہ ان کے پاس وہاں مزید رہی تو شاید اس کی ماں کچھ نہ کچھ خود کو کر دے، بلکہ وہ ان کے غصے کو ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ انہیں پڑوس میں موجود عذرا خالہ کے حوالے کرتی ارمان ملک کے ساتھ آ گئی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط، لیکن اب اس نے اپنے آپ کو وقت کے دھارے پہ چھوڑ دیا تھا۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو، جاؤ کچن میں کچھ کھانے کو پڑا ہوگا تو دیکھ لو وہاں جا کر، ارمان نے اس سے عام سے لہجے میں کہا۔ تو وہ وہیں ایک طرف صوفے پہ ٹک گئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے دکھی دل سے کہا تو ارمان اپنا موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے گہرا سانس بھر گیا۔ دیکھو مہوش، جو بھی ہوا وہ سب کچھ انجانے میں ہوا۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ میرے ساتھ بھی میری دوست نے، وہ اپنے لب بھینچ گیا۔ خیر ان سے تو میں خود نپٹ لوں گا، لیکن تمہارے ساتھ زیادتی کر کے میں بے سکون رہتا، اس لیے تم یہ مت سمجھنا کہ تم سے نکاح کرنے کے بعد میں تمہاری ذات سے بے پرواہ ہو جاؤں گا۔ میں اس رشتے کو اپنے آخری سانس تک نبھاؤں گا، یہ جانتے ہوئے کہ میں ایک مڈل کلاس لڑکی ہوں اور تمہارے قابل بھی نہیں ہوں۔ پھر بھی مہوش کے دل میں آئی بات زبان پر آ گئی۔ ہاں، سب باتوں کے باوجود میری ماں نے مجھے ایک چیز سکھائی ہے، اور وہ ہے عورت ذات کی عزت۔ میں بھلے ہی تم سے لڑتا رہا، تمہیں برا بھلا کہتا رہا، لیکن کبھی تمہارے ساتھ کچھ برا کرنے کا نہیں سوچا۔ میرا رب گواہ ہے، میں نے عورت ذات کی عزت کی کبھی دھجیاں نہیں اڑائی۔ مجھے اپنے نفس پہ قابو رکھنا آتا ہے۔ رات کو میں بہک گیا کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا کہ میں نشے کی حالت میں تھا۔ میرے ساتھ بہت بڑی سازش کھیلی گئی ہے جو میرے اپنے ہی دوستوں نے کھیلی۔ سچ کہتے ہیں نیک دوست بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ وہ دکھ سے نفی میں سر جھٹک گیا۔ لیکن خیر انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کا خمیازہ تو انہیں بھگتنا پڑے گا، کیونکہ ارمان ملک اپنا بدلہ نہیں چھوڑا کرتا۔ اس کی بات پہ مہوش نے ڈر کے اسے دیکھا۔ تو کیا ایک دن جب اسے اس سچائی کا پتہ چلے گا تو وہ مجھ سے بھی بدلہ لے گا؟ مہوش یکدم ڈر کے مارے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پہ یکدم ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، اپنے ماتھے پہ آئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے اسے دیکھا اور گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، جبکہ اس کا یہ گھبرانا ارمان ملک کو بری طرح چونکا گیا، لیکن وہ خاموش رہا۔ ملک صاحب، آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے میرے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ایک اکلوتا بیٹا ہے ہمارا۔ جانتا ہوں اکلوتا بیٹا ہے، اس لیے اتنا سخت ڈیسیژن لیا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے وہ واپس آئے گا، ملک صاحب نے پرسوچ انداز میں کہا۔ آپ جانتے نہیں وہ کتنا ضدی ہے، ایک بار جو فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر مرتے دم تک اس سے نہیں ہٹتا۔ آپ ہی کا بیٹا ہے، صفیہ بیگم نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ ملک صاحب نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا اور خاموش ہو گئے۔ اتنا تو وہ بھی جانتے تھے کہ ارمان ملک اپنی بات کا کتنا پکا ہے، ایک بار کسی بات پہ اڑ جائے تو اس سے پھر کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ انہیں ہی کوئی بیچ کا راستہ نکالنا تھا۔ کیا بول رہی ہو؟ کیا یہ سب کچھ تم نے علی کے ساتھ مل کر کیا؟ ہاؤ کوڈ یو ڈو دیٹ؟ عطیہ بیگم اپنی بیٹی کی باتیں سنتی ہوئی بے یقین ہوئی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ ہاں ماما، یہ سب کچھ میں نے اور علی نے مل کر پلان کیا تھا۔ علی کو بدلہ لینا تھا مہوش سے اور مجھے ارمان سے، اس لیے ہم دونوں نے مل کر ان دونوں کو ٹریپ کیا، لیکن سب کچھ الٹا ہو گیا۔ ارمان تو اس سے نکاح کر کے آ گیا اور بس۔ عطیہ بیگم سخت انداز میں بولی اور آگے بڑھ کر کھینچ کے تھپڑ اس کے منہ پہ مارا، اور وہ بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ شرم آ رہی ہے مجھے تمہیں اپنی بیٹی کہتے ہوئے، تم اتنا کیسے گر سکتی ہو؟ ہم یہاں رہتے ہیں، میری بہن نے مجھے پناہ دی ہوئی ہے، ورنہ تمہارے باپ نے تو طلاق دے کے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ نہ تمہارا خرچہ اٹھایا نہ میرا، اور جن کے ساتھ رہ رہے ہیں، جنہوں نے ہمیں اتنا عرصہ ہمارا سارا خرچہ اٹھایا، تم نے انہی کے ساتھ اتنا برا سلوک کر دیا۔ میں اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ اروبا نے حیرت سے ایک نظر ماما کو دیکھا۔ آپ کو ابھی بھی ان کی فکر ہے؟ آپ جانتی ہیں ارمان نے کتنے برے طریقے سے مجھے ٹھکرایا تھا، بھول گئی ہیں آپ؟ وہ تڑخی۔ بہت ہی اچھا کیا تھا اس نے تمہیں ٹھکرا کر، عطیہ بیگم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ تو اروبا نے بے یقینی سے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس شخص نے آپ کی بیٹی کی بے عزتی کی اور آپ اس کی سائڈ لے رہی ہیں۔
अरूबा को हकीकतन अपनी माँ की बात से दुख हुआ। हाँ, ले रही हूँ क्योंकि वो हक पे है, और जिस तरह के तुम्हारे अंदाज हैं तुम्हें रिजेक्ट ही कर देना चाहिए था। तुम जानती हो और वो कितना जिद्दी और गुस्सीला शख्स है। जब उसे ये बात पता चली कि इस सब के पीछे तुम हो, तुम्हें वो खड़े खड़े इस घर से निकाल देगा। निकालेगा तो वो तब ना कि जब वो खुद यहाँ होगा। अरूबा ने हकारत से कहा। तो तुम्हें लगता है कि वो वापस नहीं आएगा? इकलौता बेटा है वो फरासत भाई का, ये सब कुछ उसी का है। देर सवेर ही सही माँ बाप मान ही जाया करते हैं। इकलौती औलाद है वो। और तुमने अपने साथ तो बुरा किया, मेरे साथ भी बुरा कर दिया। मैं तुम्हें क्या बोलूं अरूबा। वो उसे गुस्से से डांटती हुई कमरे से बाहर निकल गई, जबकि अरूबा नफी में सर हिलाने लगी। हरगिज नहीं, अरमान मलिक ने जो किया मैंने उसका बदला लिया। अब अगर उसने मेरे साथ कुछ भी बुरा करने की कोशिश की तो वो अरूबा का वो रूप देखेगा जो वो सोच भी नहीं सकता। वो दिल में प्लानिंग कर रही थी। अरमान ने जहां अली से दोस्ती खत्म करते हुए उसे अच्छे से सबक सिखाया, वहीं पे फरासत मलिक ने भी मीडिया और हर तरफ ये क्लियर कर दिया कि अब उनका अरमान मलिक से कोई ताल्लुक नहीं। ये न्यूज अरमान मलिक ने भी सुनी, लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जानता था उसके बाबा गुस्से में किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसे यहाँ आए हफ्ता हुआ था। महविश बहुत कम ही बाहर आती थी। वो दोनों अलग अलग कमरे में ही रह रहे थे। अरमान ने जरूरत की हर चीज उसे मुहैया कर दी थी। दोनों के बीच बस जरूरत की बात होती थी। महविश ने 1-2 दफा अपनी मामा से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। इस बात का उसको बहुत दुख था। दरवाजे पे होती बेल सुनती महविश चौंकी। अरमान कभी भी बेल बजाकर नहीं आता था। उसके पास घर की चाबी थी, जब चाहता खुद ही आ जाता। तो आज बेल कौन बजा रहा था? महविश अपनी सोचों में गुम दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा खोला तो सामने फरासत मलिक को देखकर वो हैरान रह गई, जो बहुत पुरसोच अंदाज में कदम अंदर की जानिब बढ़ा के एक तनकीदी निगाह पूरे फ्लैट पे डालते हुए वो महविश की जानिब देखने लगे। तुम मेरे बेटे की जिंदगी से जानने का क्या लोगी? उन्होंने डायरेक्ट महविश से सवाल किया। उनके सवाल पे महविश तंजिया अंदाज में मुस्कुराई। कुछ भी नहीं अंकल, मैं आपके बेटे को ऐसे ही छोड़ दूंगी। महविश की बात पे दरवाजे में से अंदर आते अरमान के कदम थमे। मेरे बेटे ने तुमसे निकाह करने का बहुत बड़ा फैसला लिया, उसकी वजह जानना चाहता हूँ। अंकल, बेहतर होता आप अपने बेटे से पूछते। महविश ने अपनी मुठ्ठियां सख्ती से भींची। हाँ, पूछ सकता था, लेकिन मैं सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। वो सच जो वाकई में ही सच है, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि मेरा बेटा इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता कि एक लड़की की इज्जत पे बात आ जाए। बहुत सारी बातों में गर्दिश करती एक ये बात भी मलिक फिरासत तक पहुंची थी, और वो उनकी बातों से महविश ने अंदाजा लगा लिया था। शायद आप सही कह रहे हैं। उस रात महविश मजीद अपने दिल पे बोझ न रख सकी और सारी बात फरासत मलिक के गोश गुजार कर दी। मतलब तुमने मेरे बेटे को ट्रैप किया? फरासत मलिक यकदम गुस्से में आए। बिल्कुल नहीं अंकल, मैंने उसे ट्रैप नहीं किया। वो नशे में था, उसे जो लगा मैंने भी वैसे ही। ये ट्रैप नहीं तो और क्या है? फरासत मलिक ने गुस्से से उसकी बात काटी। जब तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच में कुछ हुआ ही नहीं तो तुमने उससे बताया क्यों नहीं कि वो इतना बड़ा कदम ना उठाता? अंकल, भले ही हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो एक रात मुझ पे कितनी भारी गुजरी है। मेरी माँ, तुम जैसी बेटी की माँ को तो मर ही जाना चाहिए। फरासत मलिक की बात पे उसकी आंखें आंसुओं से तर हो गई। वो दुख से फरासत मलिक को देखने लगी। अंकल, आप ऐसा कह कैसे सकते हैं? आप चाहते हैं कि मैं आपके बेटे को छोड़ दूं तो ठीक है, मैं छोड़ दूंगी। मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, इतनी दूर कि आपका बेटा मुझ तक कभी ना पहुंच पाए। लेकिन खुदा का वास्ता है, आपको मेरी अम्मी के बारे में कुछ मत कहें। वो हाथ जोड़ती हुई रो दी। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा मेरे बेटे से दूर हो जाओ, क्योंकि तुम जैसी लड़की को मैं अपनी बहू कभी तस्लीम नहीं करूंगा, जो एक धोखे से मेरे बेटे की जिंदगी में आई है और उसको बर्बाद कर दिया। मलिक फिरासत की बात पे महविश बिल्कुल खामोश हो गई। मलिक फिरासत, उम्मीद नहीं थी आप इतनी जल्दी मेरे घर तक पहुंच जाएंगे। खैर, आए हैं तो चाय का एक कप लाजमी पीकर जाइएगा। अचानक से अपने अकब से अरमान मलिक की आवाज सुनते मलिक फिरासत पीछे मुड़ के उसको देखने लगे, जबकि महविश भी बुरी तरह चौंकी। वो भी इस वक्त वहां पे अरमान मलिक को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। बेटा, बहुत जल्द तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय पीऊंगा, अभी चलता हूँ। फिरासत मलिक बेटे को एक स्माइल पास करते हुए वहां से निकल गए, जबकि अरमान की गहरी नजरें महविश के ऊपर थी। दरवाजा लॉक करते हुए उसके करीब आया। तो उस रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था, राइट? अरमान मलिक की बात पे महविश पूरी तरह घबरा गई। जैसे जैसे वो कदम आगे की तरफ बढ़ा रहा था, महविश उन्हीं कदमों पे पीछे की जानिब बढ़ती जा रही। महविश उन्हीं कदमों पे पीछे होती जा रही। अरमान, प्लीज लिसन, महविश ने घबराए हुए कहा। एक ट्रैप मेरे दोस्तों ने बनाया। एक ट्रैप तुमने? वो उसके दोनों अतराफ हाथ रखे जारहाना अंदाज में बोला। मैंने कोई ट्रैप नहीं बनाया, मैं तो वहां से चली गई थी, तुम जानते हो। मेरी अम्मी के कहने पे तुम्हें बुलाया था। वो रोते हुए सफाई देने लगी। अब ये तुम्हारा रोना धोना मुझे बिल्कुल भी सच नहीं लग रहा महविश। मैंने तुमसे निकाह किया, तुम्हें इज्जत दी और तुमने मुझसे झूठ बोला।
कितना गिल्ट में था मैं, सोच भी नहीं सकती तुम। वो धड़ा था। महविश ने डर की आंखें मीच ली। वो रोते हुए लरज रही थी। आज उसे अरमान मलिक से डर लग रहा था, उस अरमान मलिक से जिससे वो हमेशा आंखों में आंखें डाल के बात करती आई थी। हाँ, आज उसका सर झुक रहा था क्योंकि वो खुद को कसूरवार समझ रही थी। उसी के साथ बुरा हुआ और आज सर भी उसी का झुका हुआ था। औरत भी क्या चीज है, औरत भी क्या चीज थी। हर तरफ से उसकी आजमाइश हो रही थी, कभी माँ बाप के सामने, कभी शौहर और कभी दुनिया वालों के सामने। मैं कसूरवार हूँ, तुम मुझे तलाक दे दो। वो आंखें मेचे मुश्किल सी अल्फाज बोल पाई जो वो नहीं बोलना चाहती थी। जुबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी, वो उसे दोनों बाजुओं से जकड़े जुनूनी अंदाज में बोला। बीवी हो मेरी, निकाह में हो मेरे, सोचना भी मत कि छोड़ दूंगा तुम्हें, लेकिन माफ भी नहीं करूंगा। वो सुर्ख आंखों से उसे देखते हुए बोला। अरमान, वो कर्ब से बोली, नाम मत लो मेरा, तुम सब एक जैसे हो। वो दुख से पीछे हटा। मुझे लगा तुम औरों से अलग हो, लेकिन तुम भी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं उस वक्त ऐसी पोजीशन में थी कि मैं तुम्हें सच्चाई ना बता सकी। वो रोते हुए माफी मांग रही थी। अरमान सब कुछ माफ कर सकता है लेकिन धोखा नहीं। वो उसे बालों से दबोचे गुस्से की शिद्दत से बोला। फिर जान ले लो मेरी, मुझे नहीं जीनी ऐसी जिंदगी। वो उसके चेहरे की जानिब देखती गहरा सांस भरते हुए बोली। अरमान उसके गुलाबी लबों को देखते शिद्दत से उन पे झुका कि महविश की सांसें हलक में ही अटक के रह गईं। ऐसी जिसारत तो उसने नशे की हालत में उस रात भी नहीं की थी। वो शिद्दत से उसकी जान लबों से निकालने के दर पे था। महविश की सांसें थमने लगी। वो आंखें मेचे बेखुदी में बस उसकी सांसों को पिए जा रहा था, उसे एक सांस भी नहीं बख्श रहा था। महविश ने अपने नाखून उसकी गर्दन पे गाड़े तो वो होश में आता एकदम पीछे हटा। महविश एक गहरा सांस भरती उसके सीने पे सरक गई। अरमान की अपनी सांसें बुरी तरह उखड़ी हुई थी। आइंदा मत कहना कि मेरी जान ले लो, वरना मेरा जान लेने का अंदाज तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। उसके बाद पे महविश ने सर उठा के उसे देखा। तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, वो नरूठे अंदाज में बोली। तुम सोच नहीं सकती कि मैं तुम्हें कैसे कैसे ट्रीट करने वाला हूँ। इतना कहते ही अरमान ने उसे अपनी बाहों में उठाते कमरे का रुख किया। प्लीज अरमान। वो उसके कॉलर को डर के बुरी तरह दबोच गई। उस दिन तो नशे में था, कुछ याद नहीं क्या क्या किया था। आज जब बेखुदी में तुम्हारे करीब आया तो बताना। उस दिन ज्यादा करीब आया कि आज? वो उसके कानों की लो को दांतों में दबाता गंभीर लहजे में बोला। तुम मुझे डरा रहे हो। उसका सर तकिए पे रखते वो उसके करीब हुआ। नहीं, आज गिल्ट से बाहर निकला हूँ। उस दिन जो अधूरा रह गया था आज पूरा करना चाहता हूँ। उसके बाद पे महविश ने अपना चेहरा छुपा लिया। अरमान को उसकी सच्चाई जान के वाकई उस पर गुस्सा आया था, लेकिन वो अपने दिल में उसके लिए बनती जगह से भी वाकिफ था। वो उसे पसंद करने लगा था। उसका तलाक मांगना अरमान को कितना चुभा था ये वही जानता था, और तभी तो वो जान पाया वो उसके लिए क्या अहमियत रखती है। वरना वो सच जानने के बाद ही उसको छोड़ सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। बल्कि वो अपना और महविश का रिश्ता इतना मजबूत बनाने चाह रहा था कि उसका बाप भी उसे तोड़ने का सोचे भी ना। मैमूना बेगम सारी सच्चाई अरमान से सुनती बिल्कुल ही चुप सी हो गई। मतलब उस दिन उनकी बेटी बेगुनाह थी, आज वो शख्स अरमान खुद गवाही दे रहा था। वो आसमान की जानिब देखते रो दी। कितने दिनों से वो रो रही थी। अल्लाह से दुआ गो थी कि कोई मौजज़ा हो जाए, और ये मौजज़ा ही तो था कि जिसकी वजह से महविश के दामन पे कीचड़ उछाला गया था वो खुद उसकी पाक दामनी का गवाह बना था। महविश ने अपनी अम्मी से माफी मांगी। मैमूना बेगम को भी इस बात का एहसास शिद्दत से हुआ कि वक्त रहते अपनी बेटी की बात सुन लेती, उसे एक सफाई का मौका दे देती तो आज ये सब कुछ ना होता। सच है, हमेशा औलाद ही गलत नहीं होती। अगर वालिदैन औलाद को बड़ा करते हैं, उसके लिए एक अच्छे शोबे का इंतखाब करते हैं, उसे दुनिया से लड़ना सिखाते हैं, लेकिन उसी की जिंदगी का अहम फैसला करते वक्त उससे मशवरा तक नहीं लेते तो कहीं ना कहीं वो गलत हो जाते हैं। पर यहाँ महविश गलत थी, गुनहगार नहीं। उसे गलती हुई थी। उस वक्त उसकी अम्मी गुस्से में थी कि बेटी की गई अपनी तरबियत पे भी यकीन को खो दिया, लेकिन आज जब वो अपने शोहर के साथ आई तो उन्हें बहुत मजबूत लगी। अरमान। वो जब गाड़ी में बैठे तो महविश ने उसे पुकारा। उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था, यहाँ तक कि अरमान ने उसे उसकी माँ से भी मिलवा दिया था, लेकिन अपनों से वो दूर हो गया था। इस बात का दुख महविश को बहुत ज्यादा था। बोलो। वो एक नजर उसे देखते हुए बोला। मलिक हाउस चले? अचानक उसकी बात पे अरमान ने अपने लबों पर दांतों की गिरफ्त जमाई। प्लीज अरमान, गलत मत समझिएगा। जैसे आज मुझे सुकून आया है अपनी माँ से मिलकर, आपका भी हक है कि आप भी सुकून हासिल करें। माँ बाप से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं। ये वो रिश्ता है जो एक बार खो जाए तो वापस नहीं मिलता। हमारा निकाह, हमारा मिलन शायद इसी तरह होना लिखा था, लेकिन अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो एक बार अपने बाबा से भी माफी मांग के देख लें, अपनी अम्मी की खातिर। वो बहुत जिद्दी हैं, नहीं सुनेंगे। अरमान ने ड्राइविंग करते धीमे लहजे में कहा। एक बार कोशिश तो करके देख लो, कम से कम पछतावा तो नहीं रहेगा। महविश उसे मुसलसल समझा रही थी और वो उसकी बात का असर भी ले रहा था।
بالآخر ماں کی خاطر وہ ملک ہاؤس کا رخ کر ہی گیا۔ صفیہ بیگم اپنے اکلوتے بیٹے کو واپس اپنے سامنے دیکھ پوری طرح رو دی۔ آج کتنے دنوں بعد وہ اپنے بیٹے کو دیکھتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ باپ کے ساتھ ساتھ ماں کو بھی چھوڑ گئے تھے، ایک بار بھی نہیں سوچا میرا۔ وہ اس کے سینے سے لگی شکوہ کر رہی تھی۔ آپ کا ہی تو سوچ کے آپ کے پاس آیا ہوں، وہ ان کے ہاتھ چومتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ تم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے؟ وہ گھبرا سی گئی۔ آنٹی، ارمان آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور اسی محبت کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ مہوش نے فوراً سے بات کو سنبھالا۔ تمہارے یہاں آنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اچانک سے ملک صاحب کے آنے پہ ارمان لب بھینچ گیا۔ اپنی امی سے ملنے آیا ہوں، وہ سر جھکائے ماں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کیوں، باپ نہیں؟ یا باپ کو فراموش کر چکے ہو؟ وہ بھی دکھ سے بولے۔ خود سے لڑ کے وہ تھک چکے تھے، اب انہیں ارمان واپس چاہیے تھا، ان کے بڑھاپے کا سہارا۔ ان کی بات پہ ارمان نے مسکرا کے باپ کو دیکھا، ان کے گلے سے جا لگا۔ دکھوں کے بادل چھٹ گئے تھے۔ ملک ہاؤس میں ایک بار پھر سے خوشیوں نے ڈیرا جما لیا تھا۔ عطیہ بیگم اپنی بیٹی اروبا کو لے کر یہاں سے چلی گئی تھی۔ ملک صاحب نے اپنے بیٹے کا گرینڈ ریسیپشن رکھا تھا جس میں مہوش دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے اب سب لوگوں سے انٹروڈیوس کرواتے ملک صاحب نے اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا کہ مہوش کی آنکھیں بے اختیار بھیگ گئیں۔ میمونہ بیگم دور سے ہی اپنی بیٹی کو دیکھتی اس کے لیے اچھے نصیب کی دعا کر رہی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔